70 سال تک تخت پر راج کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم کی زندگی ابتدا سے انتہا تک مرکز نگاہ بنی رہی۔ ان کی پیدائش کے وقت کسی کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ تخت ان کے مقدر میں بنے گا اور یہ کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ عرصہ حکمرانی کرنے والی ملکہ بن جائیں گی۔ برطانیہ ملکہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں چل بسیں۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں 10 روز سوگ کا اعلان کیا گیا، جبکہ ان کے بڑے صاحبزادے 73 سالہ چارلس متحدہ برطانیہ کے بادشاہ بن گئے، جو آسٹریا، کینیڈا، نیوزی لینڈ سمیت دیگر 14 ریاستوں کا سربراہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے ساتھ ملکہ برطانیہ کی زندگی کے کچھ خصوصی لمحات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اور بالعموم معلوماتی اور منفرد ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور سابق لیڈی الزبتھ بوئس لیون کی سب سے بڑی صاحبزادی الزبتھ ایگزلینڈرا میری وینڈرز 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے بیرکلی اسکوائر میں واقع گھر میں پیدا ہوئی۔ کسی کے بھی گمان میں یہ بات نہ تھی کہ یہ ایک دن تخت پر بیٹھے گی، تاہم بچپن سے ہی ان میں زمیندرانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ملکہ برطانیہ کی بہن مارگریٹ روز 1930 میں پیدا ہوئی۔ دونوں شہزادیوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ شہزادی مارگریٹ 2002 میں 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئی، جبکہ 1936 میں ایڈورڈ ہشتم کی تخت سے دستبرداری کے بعد جارج ششم تخت نشین ہوئے تو الزبتھ ان کی جانشین بنی۔ نوجوان شہزادی دوسری عالمی جنگ کے دوران ہمت اور حوصلے کی مثال بنی۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے ریڈیو سے نشریات کی اور جنگ کے اختتام سے پہلے ATS کی خواتین کے ونگ میں شرکت کی اور گاڑی چلانا اور لوری سروس کی تربیت حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں ان کی شادی ان کے دور کے کزن شہزادہ فلپ ماؤنٹ بیٹن سے ہوئی اور یہ پوری قوم کے لیے ایک خوشگوار لمحہ تھا، تاہم انہیں شادی سے قبل کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بادشاہ کو ڈر تھا کہ ان کی بیٹی ان سے دور ہو جائیں گی۔ شادی کے بعد 11 ماہ بعد 1948 میں شہزادے چارلس کی ولادت ہوئی۔ 1950 میں شہزادی این کا جنم ہوا، جبکہ شہزادہ اینڈریو 1960 اور شہزادہ ایڈورڈ 1964 میں پیدا ہوا۔ ان کے کل 4 بچے تھے، جن میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹی شامل تھی، جبکہ جنوری 1952 میں بادشاہ جارج پنجم کی علالت کے باعث وہ اپنے شوہر کے ہمراہ سرکاری دورے پر تھی اور اسی دوران انہیں والد کی وفات کی اطلاع موصول ہوئی۔ ان کی تاج پوشی سے قبل بادشاہ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ جون 1953 میں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کی رسومات ادا کی گئیں، جسے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی مخالفت کے باوجود ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس تقریب حلف برداری کو دنیا بھر میں لاکھوں صارفین نے دیکھا۔ تقریب تاج پوشی کو براہ راست دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے بیکنگھم پیلس کا رخ کیا تھا۔ ان کے دور حکمرانی کے آغاز میں صرف برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان اور سری لنکا نے ان کو ملکہ تسلیم کیا تھا، جبکہ 1983 سے لے کر 1987 کے دوران 18 ممالک نے ان کو ملکہ تسلیم کیا، جبکہ ان کے انتقال سے قبل وہ 600 سے زائد چیریٹیز کی سرپرست تھی۔ ملکہ برطانیہ 15 ممالک سمیت 54 ممالک کی دولت مشترکہ کی بھی سربراہ تھی۔ انہوں نے اپنے دورہ حکومت کے دوران 2 بار پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ ان کا پہلا دورہ 1961 میں جبکہ دوسرا 1997 میں تھا۔ ملکہ کی والدہ اور ان کی بہن کا انتقال 2002 میں چند ماہ کے وقفے سے ہوا۔ ان کی والدہ 102 برس کی عمر میں انتقال کر گئی، جبکہ ان کی بہن شہزادی مارگریٹ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ملکہ الزبتھ دوم اور فلپ ماؤنٹ بیٹن کی محبت کی داستان گزشتہ برس 9 اپریل 2021 کو شہزادے فلپ کی موت کے ساتھ اختتام کو پہنچی تھی اور گزشتہ برس اکتوبر سے ملکہ کی طبیعت بھی اسی وجہ سے ناساز رہنے لگی تھی اور اسی دوران بھی ملکہ اپنے فرائض سے دستبردار نہ ہوئی۔ ان کے دورہ حکمرانی میں 15 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ ان کی زندگی میں آخری وزیر اعظم لیسٹرز کو تعینات کیا گیا۔ انہوں نے ملکہ کی موت سے 2 روز قبل 6 سپٹمبر کو حکومت بنانے کے لیے ان سے ملاقات کی تھی۔ گزشتہ کچھ عرصوں کے دوران برطانیہ کے شاہی خاندان کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2020 میں ملکہ کے پوتے شہزادہ ہیری اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں منتقل ہوئے اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں شاہی خاندان پر نسل پرستانہ رویے کا الزام عائد کیا۔ ان دونوں نے 2020 میں شاہی ذمہ داریوں سے علیحدگی اختیار کی اور اسی برس ملکہ کے دوسرے بیٹے اینڈریوز پر جنسی ہراسانی کے الزامات عائد ہوئے۔ امریکہ کی ایک عدالت میں ان پر مقدمہ بھی چلا، جس میں ایک خاتون نے الزام عائد کیا تھا کہ شہزادہ اینڈریو نے انہیں اس وقت جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا تھا جب اس کی عمر 17 برس تھی۔ اس مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد شہزادہ اینڈریو سے فوجی اعزازات واپس لے لیے گئے تھے، جبکہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی موت کی وجہ ابھی تک
سامنے نہیں آ سکی۔ فروری 2022 میں ملکہ الزبتھ دوم کووڈ کا شکار ہوئی، تاہم اس حوالے سے شاہی خاندان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ملکہ میں وائرس کی بہت کم علامات پائی گئی تھی۔ میڈیا نیٹ ورک کے مطابق ملکہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ کووڈ کے بعد وہ خود کو بہت تھکا ہوا اور کمزور محسوس کرتی تھی۔ ملکہ کو ان کی زندگی کے آخری مہینوں میں چھڑی کے ساتھ بھی چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کا وزن واضح طور پر کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی صحت کے سبب کئی اہم تقرریوں کو بھی منسوخ کر دیا، جن میں ان کی ڈائمنڈ جوبلی کے کچھ پروگرامز بھی شامل تھے۔ ملکہ برطانیہ اپنی موت سے 2 روز قبل برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس سے ملی تھی، اور اسی دوران عوام کی توجہ ملکہ کے دائیں ہاتھ پر نظر آنے والے نیلے رنگ کے نشان پر مرکوز ہوئی تھی، جبکہ اس کے متعلق ایک آسٹریلیا کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا کہ نیلے رنگ کے دھبے ویسکولر ڈیزیزز کی علامت ہو سکتے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق ویسکولر ڈیزیزز دل کے کمزور ہونے یا ایک سے زیادہ اعضاء کی کارکردگی متاثر ہونے کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بیماری کے سبب دل اور دماغ کی خون کی نالیاں تنگ یا بند ہو سکتی ہیں۔ ملکہ کی اچانک موت پر کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملکہ اپنے شوہر کو کھونے کے بعد جذباتی طور پر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گئی ہوں، جبکہ ملکہ الزبتھ دوم کے بیٹے شہزادہ اینڈریو اور پوتے شہزادہ ہیری کی شاہی خاندان سے علیحدگی کے اسکینڈلز بھی ملکہ کو متاثر کیا۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات 19 سپتمبر بروز سوموار کو ادا کر دی گئی۔ یہ رسومات دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز کی جانب سے نشر ہوئی تھی۔ ملکہ کی آخری رسومات میں یورپی شاہی خاندان کے سینکڑوں افراد نے اور معروف و سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی تھی، جبکہ ان کے بیٹے چارلس نے کہا کہ میری محبوب والدہ ملکہ معظمہ کی موت میرے اور میرے تمام اہل خانہ کے لیے انتہائی شدید اداسی کا لمحہ ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایک محبوب حکمران اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں کی وفات کا غم منا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی موت کا نقصان پورے ملک اور دولت مشترکہ کے علاوہ دنیا میں لاتعداد لوگ محسوس کریں گے۔ چارلس کا کہنا تھا کہ غم اور تبدیلی کے اس دور میں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہ بات باعث سکون ہے کہ ملکہ کو کس احترام اور پیار سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔